سچائی کی متلاشی نظروں کو سجاد پیرزادہ کا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوال ہیں افغانیوں کے حوالے سے، آج اس پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان کے معروف ترین صحافیوں میں سے ایک جناب سلیم بخاری صاحب۔ جناب بخاری صاحب، اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کے مطابق پاکستان میں ایک رپورٹ ان کی آئی ہے کہ تقریباً 17 لاکھ جو رجسٹرڈ افغانی ہیں وہ پاکستان میں موجود ہیں، جن میں سے اے سی سی کارڈ ہولڈر اور پی او آر کارڈ ہولڈر ہیں۔ اے سی سی کارڈ ہولڈر کو پاکستان کی حکومت نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ وہ 31 مارچ کو پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں، اب وہ غیر قانونی تصور ہیں۔ اچھا، اب دوسرا سوال کہ جو پی او آر کارڈ افغان جو تھے پاکستان میں، ان کی ڈیڈ لائن تھی 30 جون کی، وہ اب تک پاکستان چھوڑ کے نہیں گئے۔ ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس بارے میں پاکستان کے لوگ آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، اس حوالے سے دو باتیں ہیں۔ ایک تو آپ نے جو یعنی کیٹیگریز بتا دی ہیں، اے سی سی ہے اور پی او آر ہے، اس کے تحت تو ان افغانیوں کی بات ہم کر رہے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو یا رجسٹر کرایا ہوا ہے یا ان کے پاس وہ افغان سٹیزن کارڈ ہولڈر کا اسٹیٹس موجود ہے۔ ایک بڑی تعداد افغانیوں کی وہ ہے جن کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے، جن کے پاس نہ کوئی ڈاکومنٹ ہے نہ ان کے پاس کوئی آئیڈینٹی ہے۔ وہ ایک بڑی تعداد ہے۔ تھوڑا سا میرے خیال سے اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ جب افغان جہاد اور افغان جنگ چل رہی تھی تو 40 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور پاکستان نے پیورلی اسلامی جذبے کے تحت اور ایک ہمسائے کے جذبے کے تحت ان کو یہاں جگہ دی۔ ٹھیک ہے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ جو ہی وہاں امن ہوگا، یہ تمام افغان ریفیوجیز جو ہیں یہ خود سے چلے جائیں گے واپس۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک تو وہاں امن کے قیام میں دیر لگ گئی، آپ کو پتا کتنی دیر سے، 2 دہائیوں سے زیادہ وہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ افغان ریفیوجیز کا ایشو جو ہے وہ کم از کم 4 دہائیوں سے زیادہ پرانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جب افغان وار ہو رہی تھی تب یہ لوگ آئے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ریفیوجیز ہے، انہوں نے ہم سے کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ وہ اس کو سپورٹ بھی کریں گے اور اس کو ریگولیٹ بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ وہ سپورٹ تو سکڑتی چلی گئی اور یہ سارا بوجھ جو ہے آلموسٹ پاکستان گورنمنٹ کو اٹھانا پڑا۔ ٹھیک ہے۔ اب جب وہاں پر کابل میں افغان طالبان کی حکومت قائم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو ہماری یہ خواہش بھی تھی اور ہماری ضرورت بھی تھی، میں ان دونوں چیزوں کو جسٹیفائی کرتا ہوں ابھی کہ کیوں، ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ ان نیسیسری بوجھ تھا، پاکستان ویسے ہی آپ کو پتہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا بوجھ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے برداشت نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے تھے جی، ان میں افغان نیشنلز کا پکڑا جانا، ٹھیک ہے، اور یہ علم ہونا ہمیں کہ ان میں سے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یہاں پر سیٹل ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ بہت تکلیف دہ صورتحال تھی۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹریجڈی ہوئی ہمارے ساتھ، وہ یہ کہ 4.25 سال کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت قائم ہو گئی اور خان صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ ٹھیک ہے۔ ان کے عہد میں جو 3-4 اقدامات کیے گئے وہ بہت ہی خوفناک ہیں، اچھا، جس کی سزا ہم اس وقت بھگت رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ ایک تو ہم نے پریزیڈنشل پارڈن کے تحت 4.5 ان افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کو رہا کر دیا جو خوفناک سنگین یعنی جرائم میں ملوث تھے۔ اچھا، ان میں سے کچھ کو سزائیں ہو چکی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، پریزیڈنشل پارڈن کے تحت ایک تعداد چھوڑ دی گئی۔ ٹھیک ہے، پھر ہمارے خان صاحب نے پبلک پریس کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ 40,000 کے قریب جی، افغانز کو یا ٹی ٹی پی کے لوگوں کو واپس لائیں گے اور یہاں بسائیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ تعداد پاکستان میں آئی، آ ٹھیک کے ہے، بسی۔ اس میں خان صاحب نے یہ بھی بتایا قوم کو کہ ان میں سے کوئی 8-10 ہزار کے قریب جنگجو لوگ ہیں۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ لوگ جو کابل میں رہ کے، افغانستان میں رہ کے پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھولے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بارڈر کراس کرتے تھے، یہاں آ کے دہشت گردانہ کارروائیاں کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ اسی پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں اے پی ایس ہوا؟ جی، کتنا خوفناک واقعہ تھا کہ لوگ بلگرام سے چلے جی، اور بغیر کسی پوچھ گچھ کے وہ آرمی پبلک اسکول پہنچ گئے، اور جس طرح سے رuthlessly بچوں کو ذبح کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بالکل۔
لہٰذا یہ سوچا گیا کہ ان کا یہاں وجود جو ہے وہ اور زیادہ کمپلیکیشنز پیدا کرے گا. لہٰذا چونکہ اب وہاں کابل میں افغان گورنمنٹ بن گئی ہے, طالبان کی حکومت بن گئی ہے, اب ان کو واپس بھیجا جائے. لہٰذا آپ کو یاد ہوگا کہ منسٹری آف انٹیریئر نے پھر اس عمل کا آغاز کیا. ٹھیک ہے, یہ جو ڈیڈ لائن ہے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے دی گئی تھی کہ جی بھائی اب آپ جائیں, لیکن آپ دیکھیں اس میں فیسیلیٹیشن کا لیول کیا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ ایک مرتبہ واپس جائیں, ادھر اپنے پاسپورٹس بنوائیں, ٹھیک ہے, اپنی آئیڈینٹی اسٹیبلش کریں, واپس آ جائیں اور آ کے یہاں وہی سب کچھ کریں جو آپ پہلے سے کر رہے تھے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیے اس سے بڑی رعایت کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ مار کٹائی دہشت گردی کے علاوہ مطلب ظاہر ہے آ کے اگر آپ کاروبار, اگر آپ یہ آپ کا کلیم یہ ہے کہ ہم تو جی پیسفل سٹیزن تھے, ہم تو یہاں کاروبار کر رہے تھے, تو آپ آئیے واپس. ٹھیک ہے, دیکھیے دہشت گردی کیوں ہو رہی تھی, کیونکہ ان کا کوئی آگا پیچھا پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, کون کیا کر رہا ہے آپ تلاش, جب آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ لوگ ہیں کہاں, یہ لوگ ہیں کون, تو آپ کیسے پکڑیں گے؟ ٹھیک ہے, لہٰذا اسی اسپرٹ کے تحت ان سے یہ کہا گیا, اے سی سی کارڈ والوں کو کہا 31 مارچ تک چلے جائیں یہاں سے, اور پی او آر والوں کو کہا کہ 30 جون تک چلے جائیں. ٹھیک ہے, کچھ ایسی گرفتاریاں بھی ہوئی جن لوگوں کو پایا گیا کہ وہ غلط طریقے سے آئے تھے. ٹھیک ہے, غلط قسم کے کاروبار میں ملوث ہیں, اسلحے کی اسمگلنگ کر رہے ہیں, نارکوٹکس لا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. ان کو گرفتار کر کے ڈیپورٹ بھی کیا گیا. ٹھیک ہے, تو یہ 3 پروسیس شروع کیے گئے تھے اس وجہ سے کہ جو پاکستان کو دہشت گردی کا سامنا ہے اور جو پاکستان کے ایکسچیکر کے اوپر برڈن بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو ریزالو کیا جائے. ٹھیک ہو گیا. دس از ہاؤ دس پروسیس اسٹارٹیڈ. یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ہم افغانیوں کو واپس بھیج رہے ہیں, وہ جا بھی رہے ہیں, لیکن دیکھیں کہ ان کے ذہن میں کیا ہے, یہ جعلی اسپانسرشپ لے کر اور ای ویزے کے ذریعے پاکستان میں آ رہے ہیں. ابھی ہمارے وزارت خارجہ کا اہلکار پکڑا گیا, پی آئی ڈی کا پکڑا گیا, اس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ ایف آئی اے کے بھی. جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا پہلے کہ پاکستانی شناختی کارڈ جی اور پاسپورٹس جی یہ بے پناہ تعداد میں جعلی آئیڈینٹیز کے اوپر بنے اور کرپشن کا بازار گرم رہا, چاہے وہ نادرا تھی چاہے وہ پاسپورٹ آفس تھا. اس کو بھی اب کنٹرول کرنے کے لیے جب سے انٹیریئر منسٹر آئے ہیں انہوں نے اس طرف بہت دھیان دیا ہے. ابھی یہ جو حالیہ اسکینڈل جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں, جی یہ ای ویزا کے تحت بہت سی اس میں کرپشن جو ہے وہ ہوئی ہے, اور چونکہ یہ معاملہ اب علم میں آ گیا ہے پاکستان حکومت کے, تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سد باب جو ہے وہ ہوگا. دیکھیے آپ نے محب وطنی ثابت کرنی ہے تو آپ جا کے اپنے ملک میں اپنے ملک سے ثابت کریں. ٹھیک ہے, یہاں تو آپ ناکام ہو گئے. ہاں, یہاں تو آپ نے ناکام نہیں ہو گئے, آپ نے پیٹھ میں چھرا گھونپا, اور وہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اس کو میں نے پچھلے پروگرام میں اگر آپ کو یاد ہو جب آپ نے کیا تھا تو اس میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ وہ جسے آپ مہمان بن کے اپنے بھائی کا درجہ دیں. ہمارے ہاں تو اسلام میں تو انصار مدینہ کی مثالیں ہیں, اور جو ہجرت کر کے گئے تھے لوگ وہ بھی تھے, مثالیں تو موجود ہیں, لیکن یہ مثال تو ابیوز کی گئی ہے. خیر صاحب, آپ سے آخری سوال سے پہلے ایک اور اہم سوال کہ ایران نے 6 جولائی کو ڈیڈ لائن دی تھی کہ جو 40 لاکھ افغانی وہاں رہ رہے ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں, اور پاکستان نے دی ہوئی تھی 30 جون تک. ایران دھڑا دھڑ ہر روز ہزاروں لوگوں کو نکال رہا ہے, لیکن ہمارے اطلاعات آ رہی ہیں کیا ہم میں آپ کو عرض کروں, آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایران نے تو اب انڈینز کی اور افغانیوں کی باقاعدہ سکیننگ شروع کر دی. اچھا, انڈینز کی بھی؟ ہاں, انڈینز نے بھی تو مزاد کی ایجنٹی کی ہے. جو وہاں فیکٹری پکڑی گئی تھی جس میں ڈرون بن رہے تھے اس میں ہندوستانی تھے نا جو کام کر رہے تھے, اور افغانی بھی تھے. تو وہاں تو میرے خیال سے اس حکومت نے سبق سیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں تو رعایت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یا آپ ایران سے کی محب الوطنی ثابت کریں یا وہاں سے نکال دیے جائیں. یہ مہمان نوازی جو ہے دونوں ہی ملکوں کو مہنگی پڑی ہے. ہمیں بھی بہت مہنگی پڑی ہے اور ایران کو بھی مہنگی پڑی ہے. اچھا, اب پاکستان میں جو پیدا ہونے والے افغان بچے ہیں ان کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیے جیسا میں نے کہا کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس کے تحت آپ زبردستی کہیں کہ جی ہمیں آپ آئی ڈی دیں, پاکستان کی شریعت دیں. کوئی قانون ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی رعایت ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ واپس جائیے, وہاں سے اپنی آئی ڈی اسٹیبلش کیجیے, پاسپورٹ بنوائیے, واپس آ جائیں. ٹھیک ہے, ہم نے بڑے کھلے دل سے یہ کہا ہے کہ آپ واپس آ کے اپنا وہی کام جاری رکھ سکتے ہیں جو آپ کر رہے تھے. مثال کے طور پہ پوری ٹرانسپورٹ پر افغانیوں کا قبضہ ہے. پورا جو فورن کپڑا آتا ہے اس کے اوپر, فورن جو الیکٹرانک گیجٹس آتے ہیں اس سب کچھ کے اوپر ہم صرف ان سے یہ کہتے ہیں کہ 2 چیزیں نہ لائیں, ایک نارکوٹکس نہ لائیں اور ایک اسلحہ نہ لائیں. کلیکشن آف کلچر
ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ یہ ہمیں افغانستان سے ہی انہیرٹ کیا ہے نا ہم نے، آج تک بھگت رہی ہے نا قوم پوری۔ کھلونے مارکیٹ میں بچوں کے، میں بتا رہا ہوں کہ پوری قوم یہ قیمت ادا کر رہی ہے جو یہ دو کلچر ہمیں وہاں سے آئے۔ اور بخاری صاحب لوگ آپ کا شو بڑے پسند سے سنتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بخاری صاحب سے آپ یہ سوال کریں، ہم نے آج آپ سے یہ سوال کریں، لیکن ابھی چلتے چلتے ہمیں اطلاع مل رہی ہے، اگر آپ چاہیں تو اس پہ ڈسکس کر سکتے ہیں کہ اسرائیل نے ابھی شام پہ حملہ کیا۔ ہاں یہ بہت اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ ابھی اطلاعات جو مل رہی ہیں اور خاص طور سے الجزیرہ ٹی وی کی طرف سے جو فوٹیجز دکھائی گئی ہیں وہ بہت خوفناک ہے۔ اسرائیل کی جو ایئر فورس ہے انہوں نے پریزیڈنشیل پیلس پر اور ان کی جو ڈیفینس منسٹری ہے اس کے اوپر شدید بامبنگ کی ہے، اور چیخ و پکار جس طرح کی ہو رہی ہے وہاں اس فوٹیج میں جو میں نے دیکھی ہے بہت تکلیف دہ ہے۔ اسرائیل جو ہے اس کے حوالے سے تو بہت پہلے سے کہا گیا تھا کہ یہ اس جنگ کو اس پورے خطے میں پھیلا کے چھوڑے گا۔ آپ دیکھیے لبنان کے ساتھ اس کا پھڈا ہے، یمن کے ساتھ اس کی جنگ چل رہی ہے، ایران کے ساتھ ابھی تازہ پنگا ہوا، غزہ میں جو تباہی کی انہوں نے وہ اپنی جگہ ہے، تو اس کا دیدہ جس کو کہتے ہیں نا کھل جانا، اس کا دیدہ کھلتا جا رہا ہے۔ انہوں نے شام سے پنگا کیا، کاش یہ پنگا انہوں نے اسد کے ہوتے ہوئے کیا ہوتا، بشار الاسد کے ہوتے ہوئے، تو ان کو جو جواب ملتا اس سے انہیں پتہ چل جاتا۔ اینی وے ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے اس کی مذمت کی جانی چاہیے ہر لیول کے اوپر، اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی چاہیے کہ وہ اسرائیل کو اپنی اوقات میں رہنے کا سبق سکھائیں، کیونکہ ادروائز اگر یہ پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آیا تو پھر اسے مزید پھیلنے سے روکنا ناممکن ہو۔ اچھا بخاری صاحب، اس سوال سے ایک اور سوال نکلتا ہے جو ہمارے ناظرین کو پسند آئے گا، کیونکہ وہ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسرائیل نے تمام تقریباً مسلم ملکوں پہ حملہ کر دیا، افغانستان پہ اس کی نظر نہیں گئی۔ دیکھیں افغانستان پہ اس لیے نظر نہیں گئی کہ وہاں کے لیے امریکہ کافی تھا۔ امریکہ نے جو تباہ کاریاں وہاں پر پچھلی 3 دہائیوں سے کی ہیں وہ ابھی تک وہاں کے عوام بھگت رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں امریکہ کے ساتھ ایک سب سے بڑا گڑبڑ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ہر جنگ میں کود پڑتا ہے بغیر کسی ایگزٹ اسٹریٹجی کے۔ ٹھیک ہے، اس سے نکلنا کیسے ہے وہ اس کو کبھی نہیں پتا ہوتا، لہٰذا اس نے جوتیاں کھائی ویتنام میں۔ 18 سال کی جنگ کے بعد وہاں سے پینٹیں چھوڑ کے بھاگے اور جوتیاں چھوڑ کے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آئے عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ڈھونڈنے، کچھ ملا وہاں سے لیکن انہوں نے عراق کی ایسی تیسی کر دی، لیکن الٹیمیٹلی وہاں سے بھاگے۔ اس کے بعد آئے افغانستان میں نیٹو کو لے کے 20 سال سے زیادہ وہاں جوتیاں کھائیں، الٹیمیٹلی وہاں اسلحہ اور جہاز اور ٹینک چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ امریکہ بہادر جو ہے یہ سب کرنے کے لیے کافی ہے۔ ٹھیک ہے، اور میں نے بتایا کہ کوئی جنگ آج تک انہوں نے جیتی نہیں ہے۔ سلیم بخاری صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے 24 ڈیجیٹل کے لیے ٹائم نکالا۔ ناظرین، آپ نے اگر سلیم بخاری صاحب سے کچھ سوالات کرنے ہوں، مزید جاننا ہو افغانیوں کے حوالے سے اپڈیٹ اور مختلف سوالات آپ کر سکتے ہیں، ہمیں کمنٹ کیجئے۔ دیکھتے رہیے 24 ڈیجیٹل۔